لا ينتهي بالحصر ما أعطى. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کام نکال لے گئے، اپنی حقیقت کو برآمد کر کے پروان چڑھا لیا ان اہل ایمان نے جو اپنی نمازوں میں خشوع سے کام لیتے ہیں، جھک جاتے ہیں. ایک ہے اندرونی جھکاؤ، قلب کا جھکاؤ. اگر وہ نہیں ہو رہا اور صرف جسم جھک رہا ہے تو وہ فقہی نماز تو ادا ہو گئی، حقیقی نماز ادا نہیں ہوئی. حقیقی نماز ہوگی جبکہ پورا وجود اللہ کے سامنے جھک رہا ہو، رکوع میں بھی اور سجود. آپ کی اصل خود ہی جھک جانی چاہیے اللہ کے سامنے. در حقیقت یہ ایک پروگرام ہے، اپنی شخصیت کو مضبوط کرو، اس کی تعمیر کرو اور پھر اسے اللہ کے سامنے جھکا دو. تو انسان پہلے اپنی خودی کو مضبوط کرے، پختہ کرے، اور پھر اس ہمہ تن اپنے پورے وجود کو اللہ کے سامنے جھکا دے. یہ ہے گویا کہ نماز کا باطن. نماز کا ظاہر الذین هم علی صلاتہم دائمون، مداومت، مسلسل. یہ نہیں کہ گنڈے دار نماز پڑھ لی، کبھی نہ پڑھی، وقت سے ہٹا کر پڑھ لی. نہیں، ان کا سارا نظام الاوقات جو ہے وہ نمازوں کے اوقات کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے. گویا کہ فصیل جو ہے اس پورے پروگرام کی وہ نماز. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، الی قولہ تعالی والذین هم علی صلواتهم یحافظون. وقال عز وجل كما ورد في سورة المعارج ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون الى قوله تعالى والذين هم على صلاتهم يحافظون. ہم دیکھ چکے ہیں گزشتہ نشست میں کہ تعمیر سیرت کے لیے جو اساسات قرآن مجید نے معین کی ہیں، یعنی بنیادیں جن پر کہ عمارت اٹھے گی، ان میں اول و آخر دونوں مقامات پر نماز کا ذکر. اور ویسے اس نماز کا ایک باطنی پہلو سامنے آیا، خشوع، اور 3 جگہوں پر اس کا دوام، الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین هم علی صلواتهم یحافظون والذین هم علی صلاتهم یحافظون. محافظت، مداومت، نماز کا نظام قائم کرنا، اس کو اوقات پر ادا کرنا، تعدیل ارکان، نماز میں چوری نہ کرنا. حضور نے فرمایا یہ نماز کی چوری ہے. رکوع میں گئے ہیں، سیدھے کھڑے نہیں ہوئے کہ سجدے میں چلے گئے. سجدے سے اٹھے، ابھی درمیانی میں کمر سیدھی نہیں ہوئی اگر تو دوسرا سجدہ کر لیں. یہ نماز کی چوری ہے. تعدیل ارکان کی، ہر رکن صحیح صحیح ادا. رکوع سے اٹھے ہیں تو کمر سیدھی ہو جائے، سکون، یہ ہے قوما. پھر سجدے سے اٹھے ہیں، درمیان میں جو جلسہ ہے وہ بھی پورا یقین اطمینان کے ساتھ بیٹھے. اس میں بعض دعائیں بھی منقول ہیں اور اس میں وہ دعائیں کی جائیں واقعتاً تب نماز ہوتی ہے. بہرحال اس وقت میں چاہتا ہوں کہ نماز کی کچھ حقیقت پر ہم غور کریں. یہ صلاۃ کا لفظ جو ہے، یہ لفظ بندے کے لیے آئے گا تو اللہ کے جناب میں حاضر ہونا، دعا کرنا. یہی وجہ ہے کہ اسی کو صلاۃ کہا گیا ہے حدیث میں. حضرت ابو ہریرہ سے جو روایت ہے سورہ فاتحہ میں بیان کر چکا ہوں، اور وہ ایک نقشہ جو ہے ترازو کی شکل میں. حدیث قدسی یہ ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے. فنصفها لی ونصفها لعبدی ولعبدی ما سال، اس کا آدھا حصہ میرے لیے، آدھا میرے بندے کے لیے، میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے مانگا. تو بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. اب یہ حضور نے وضاحت کی ہے، حدیث قدسی وہاں ختم ہو گئی. اذا قال العبد الحمدللہ رب العالمین یقول اللہ تعالی حمدنی عبدی،
میرے بندے نے میری حمد کی۔ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ یقول اللہ تعالی مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بھی بیان کیا۔ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ مالک یوم الدین، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ یہ سارا حصہ اللہ کا ہے۔ چوتھی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین ھذا ما بینی و بین عبدی، یہ ہے وہ جو میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یہ انٹر لاکنگ ہے، یہ معاہدہ ہے، یہ میثاق ہے۔ اے رب تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور اے رب تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے، یہ ہے۔ اور واو درمیان میں جو آیا یوں سمجھیے کہ ترازو کا مٹھ وہ ہے، اور ادھر 3 آیتیں ایاک نعبد اور ادھر 3 آیتیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، اور ان کا تعلق ایاک نستعین، مدد مانگتے ہیں تیری۔ سب سے بڑی مدد کیا ہے؟ ہدایت، سیدھے راستے کی ہدایت بخشتے۔ اس سے معلوم ہوا اصل صلاۃ یہی ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، اور اس میں ساری شرح سورہ فاتحہ کی ہے۔ صلاۃ کا اصل مفہوم اللہ سے ہم کلام ہونا، اللہ سے دعا کرنا، اللہ سے مخاطب ہونا، اللہ سے استغفار، اللہ کے سامنے توبہ کرنا، یہ ہے صلاۃ کا اصل مفہوم۔ صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے جو میں نے بیان کی، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین فنصفھا لی ونصفھا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ حدیث قدسی ہے۔ آگے کے الفاظ حضور کی اپنی شرح ہے، وہ حدیث ہے کہ جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ یہ کہتا ہے، جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ یہ کہتا ہے، جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ یہ کہتا ہے۔ یہ مکالمہ ہے۔ دل کی آنکھ اور دل کے کان کھلے ہوں تو پھر نماز یہ ہے۔ بصورت دیگر بھی نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اصل تو یہ ہے، انڈیویجول لیول پر تو نماز یہ ہے، روح صلاۃ۔ لیکن جیسے یہ کہ یہ ہمارے سوشل جو کنسٹرکشن ہے مسلمان معاشرے کی، اس کا مین پیوٹ ہے یہ نماز۔ جو نماز کا نظام ہے در حقیقت وہ معاشرے کے لیے بالکل ایکسس کی حیثیت سے، کہ معاشرہ پورا اس کے گرد گھومے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ دوسری شرط، وہ لوگ کہ جو لغو سے اعراض کرنے والے۔ دیکھیے گناہ سے اعراض کا لفظ نہیں کہا گیا یہاں تو چونکہ ایک بندہ مومن کی سیرت کی تعمیر کا نقشہ لایا جا رہا ہے۔ ایمان کے ساتھ معصیت تو گئی، ایمان آیا معصیت گئی، ایمان آیا گناہ گیا، لہذا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس سے اگلی بات ہو رہی ہے، والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ کہ جو لغو سے اعراض کرتے۔ لغو معصیت نہیں ہے، لغو وہ شے ہے جس سے نہ کوئی دنیاوی ضرورت پوری ہو رہی ہو اور نہ ہی اخروی ثواب حاصل ہو رہا۔ تو بندہ مومن کا معاملہ یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے، وقت کا سب سے بڑا قدردان بندہ مومن ہے، وہ لغو کام میں اس وقت کو نہیں لگا سکتا۔ اسی لیے بڑی پیاری حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، ایک انسان کے اسلام کی خوبی یہ بھی ہے کہ ہر اس شے کو چھوڑ دے جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ یا دنیا کا کوئی ضرورت آپ کی پوری ہو رہی ہے، معاش کے لیے آپ جدوجہد کر رہے ہیں، وہ آپ کی ضرورت دنیا کی ہے، اس پوری کر رہے ہیں۔ یا پھر اگر وقت ہے اللہ کو یاد کرو، اللہ کے ساتھ تصور لو لگاؤ، اللہ سے ہم کلام ہو، اللہ کا کلام پڑھو، ذکر کرو، قرآن پڑھو۔ تو والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ کہ جو لغو سے اعراض کرنے والے۔ اب یہاں نوٹ کیجئے کہ اس کے مقابل سورہ معارج میں کیا آیا، والذین یصدقون بیوم الدین، چونکہ اس وقت کا تعلق قیامت کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا ہے، اخروی زندگی،
جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اور یہ زندگی اسی کی تمہید ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مامون۔ اور وہ لوگ کہ جو قیامت کے دن، جزا و سزا کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو اپنے رب کے عذاب سے خوف زدہ رہتے ہیں، لرزاں و ترساں رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں۔ ان عذاب ربهم غیر مامون، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے رب کا عذاب ایسی شے نہیں ہے جس سے انسان امن میں ہو سکے، نچند ہو جائے، بے فکرہ ہو جائے، غیر معمول۔ اس کا تعلق ہے اس سے کہ والذین هم عن اللغو معرضون۔ اگر یہ آخرت کا یقین ہے، اگر آخرت کے عذاب کی فکر ہے، تو لازماً اس دنیا کا ایک ایک وقت، ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ جو تمہارے پاس ہے، ٹھیک ہے تمہارے جسم کو استراحت کی بھی ضرورت ہے تو نیند بھی ہے، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تمہارے نفس کا بھی تم پر ایک حق ہے۔ وہ حقوق ادا کرنے میں جو وقت صرف ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ یہ جس کو ہم کہتے ہیں خام خواہ کے پیس ٹائم، وقت گزارنا، کلنگ دی ٹائم، یہ چیز جو ہے یہ اسلام اور ایمان کے ساتھ اور بندہ مومن کی شخصیت کی تعمیر کے پروگرام کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ کہ جو زکوٰۃ پر مسلسل عمل پیرا رہتے ہیں۔ یہاں یہ نوٹ کیجئے، قرآن مجید میں اکثر جگہ ایتاء زکوٰۃ آتا ہے، یؤتون الزکاۃ، یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ایتاء۔ یہ واحد مقام ہے جہاں پر فاعلون کہا گیا، للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ کہ جو زکوٰۃ پر ہر دم کاربند رہتے ہیں۔ یہ چونکہ مکی صورت ہے، مکی صورت میں زکوٰۃ کا وہ نظام جو مدینے میں جا کر قائم ہوا وہ تھا ہی نہیں، ابھی نہ کوئی نصاب کا تعین تھا، نہ مقدار کا تعین تھا، کتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، کتنا سونا ہو تو زکوٰۃ واجب ہوگی، کتنی چاندی ہو تو زکوٰۃ واجب، کچھ ذکر ہی نہیں۔ لہذا زکوٰۃ ایک معین عبادت کے طور پر مکے میں فرض نہیں ہوئی، بلکہ یہ تو جا کر مدینے میں فرض ہوئی۔ البتہ زکوٰۃ کا مفہوم کیا ہے؟ زکوٰۃ کہتے ہیں پاک کرنے کو، یا کسی شے کے ارتقاء میں جو رکاوٹ ہے اسے دور کرنے کو۔ مشفق متعطف متعطف۔ اس حوالے سے تعمیر سیرت کے پروگرام میں اس کا بھی بہت اہم دخل ہے۔ مال کو ریٹین کرنا، مال کو جمع کرنا۔ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ مال جمع کرنا، سینچ کر رکھنا، گنتی کرتے رہنا، آج ہمیں یہاں ہوں، پچھلے سال ہمارا یہ تھا معاملہ، آج ہمارا بیلنس شیٹ جو ہے اتنی آگے جا چکی ہے، یہ سارے حساب کتاب میں پڑے رہنا، یہ پھر اس رخ پر سیرت کی تعمیر نہیں ہونے دے گا جس رخ پر کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے 4 آیتیں دونوں مقامات پر بعین ہی وہی ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ اب یہ ہے سیکس ڈسپلن۔ تعمیر سیرت کے لیے یہ سیکس ڈسپلن بھی انتہائی ضروری ہے۔ یہ تینوں آیات جو کہ دونوں مقامات پر آئی ہیں، ایک شوشے کا فرق نہیں ہے۔ اور وہ لوگ کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، سوائے اپنے ازواج کے، اور یہ زوج کا لفظ 2 طرفہ استعمال ہوتا ہے، شوہر کے لیے بیوی زوج ہے، بیوی کے لیے شوہر زوج ہے۔
سوائے زوجین کے کہ یہ شرمگاہیں جو ہیں ان کا کھلنا یا ان کا استعمال ہونا، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، مردوں کے لیے ایک اور اضافی ہے جو ان کی ملک یمین ہو، لونڈی ہو۔ یہ لونڈی کا معاملہ چونکہ اس وقت معاشرے میں موجود تھا، قرآن مجید میں تفصیل سے ذکر ہے، فقہ میں تفصیلات درج ہیں، آج کل کہیں یہ نہیں، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ بہرحال اس وقت کا موضوع یہ ہے کہ سیکس ڈسپلن کوئی اور شکل جو ہے اپنی سیکشول ارج کو پورا کرنے کے لیے استعمال نہ کی جائے، سوائے وہ جائز راستہ بیویوں کے یا بیویوں کے لیے شوہر، اور مردوں کے لیے صرف عورتوں کے لیے غلاموں سے سیکشول کانٹیکٹ جائز نہیں ہے، لیکن مرد جو ہیں وہ اپنی کنیزوں کے ساتھ یہ تعلق رکھ سکتے ہیں۔ اگر اولاد ہو جائے گی تو وہ برابر ہوگی، آزاد بیوی کی اولاد اور ایک باندی کی اولاد، ان کے سٹیٹس میں کوئی فرق نہیں ہو، اور ایک دفعہ کسی باندی کے ہاں اگر اولاد ہو گئی تو اب آپ اسے فروخت نہیں کر سکتے، وہ در حقیقت اب جو ہے مسلم معاشرے کا ایسا جز بن گئی ہے کہ وہ فروخت نہیں ہوگی، ام العبد اسے کہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ان کا ایک درجہ بدل جاتا ہے۔ تو والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین، اس لیے کہ ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ یہاں نفی ہو رہی ہے رہبانیت کی۔ رہبانیت جو ہے دنیا میں آپ کو معلوم ہے کہ کرسچینٹی کے اندر بہت بڑا نظام رہا ہے، کرسچین موناسٹسزم اب بھی ہے، اور ان کے سکینڈلز آتے رہتے ہیں، خبروں میں آتے ہیں، ان پر کتابیں لکھی گئی ہیں، ہسٹری آف کرسچین موناسٹسزم کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں کہ کہنے کو راہب ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی، لیکن ان خانقاہوں کے تہخانوں کے اندر حرامی بچوں کے قبرستان بن جاتے ہیں، اس لیے کہ فطرت کے خلاف بات۔ لیکن یہ کہ ان کا فلسفہ یہی ہے کہ جو شخص شادی کرتا ہے اور اپنی جنسی خواہش پوری کرتا ہے وہ پھر ایک گھٹیا درجے کا شہری ہے، گھٹیا درجے کا کرسچن ہے۔ اصل کرسچن وہ ہے کہ جو شادی نہیں کرتا، اونچا ان کا درجہ۔ یہی ہندوؤں کے سنیاسی، سنیاسی کون ہوتے ہیں؟ یہی بدھ مت میں ہے، بھکشو، وہ شادی نہیں کریں گے۔ قرآن نے بات کی ہے کہ جو فطرت کی بات ہے کہ یہ فطرت کا تقاضا ہے، جیسا پیٹ کھانے کو مانگتا ہے ایسے ہی تمہاری جنسی تقاضا ہے۔ اللہ نے کھانے کی چیزوں میں بھی حرام مقرر کر دیا، مت کھاؤ، یہ باقی میں سے حلال میں سے کھاؤ۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کس نے حرام کیا؟ اسی طریقے سے یہ طبعی تقاضا انسان کے اندر جو ہے اس کو بھی پورا کرنے کے لیے شادی کا راستہ کھول دیا ہے۔ مردوں کے لیے 4 تک مثنیٰ و ثلاثہ و رباع راستہ کھول دیا، لہذا انہم غیر ملومین، اس میں کوئی ملامت والی بات نہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، جو اس سے زیادہ کچھ چاہیں گے تو وہ بہرحال حد سے گزرنے والے ہیں، وہ حدود سے باہر تجاوز کر رہے ہیں۔ تجاوز کے اندر کتنا تجاوز ہے، کس حد تک ہے، یہ اس کا معاملہ علیحدہ ہے، تجاوز ہے۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور عہد کی پوری پوری پاسداری کرتے ہیں۔ یہ آیت بھی جوں کی تو ہے دونوں مقامات پر، سورہ مومنون میں بھی اور سورہ معارج میں بھی۔ تو یہ 4 آیتیں میں نے عرض کیا تھا کہ جوں کی تو ہے، اپنی امانتوں کا لحاظ کرنا، اپنے عہد کو پورا کرنا۔ تو یہ 2 چیزیں جو ایڈ کی گئی ہیں، تو ایک حدیث نبوی جو ہے اس کے اندر بڑی خوبصورت سی تذکرہ موجود ہے۔ یہ حضرت انس ابن مالک سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جو 10 برس حضور کے خادم خاص رہے۔ وہ فرماتے ہیں قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال، کبھی شاذ ہی ایسا ہوا ہوگا کہ حضور نے ہمیں خطبہ دیا ہو اور یہ الفاظ نہ کہے ہو، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، جس شخص میں امانت داری کا وصف نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں۔ وہ سمجھا کرے اپنے آپ کو بڑا مومن اور متقی،
امانت دار اگر نہیں ہے خیانت کرتا. اب یہ امانت بہت وسیع کانسیپٹ ہے. المستشار و مؤتمن، جس سے مشورہ کیا جاتا ہے وہ بھی ایک طرح سے امانت رکھوائی جاتی ہے. صحیح مشورہ اپنی ثواب دید کے مطابق دینا لازم ہے. انما المجالس بالامانات، مجلسیں ہیں تو ان کے اندر امانت ہے. آپ نے ایک مجلس میں ایک بات سنی تھی، جا کر اسی طریقے سے دوسری جگہ بیان کر دی، یہ ٹھیک نہیں ہے. سوچ سمجھ کر انسان کو بات کرنی چاہیے. پھر یہ عہدے ہیں، سرکاری عہدے ہیں، اختیارات ہیں، یہ سب امانتیں ہیں. اب یہ ووٹ ہے، بہت بڑی امانت ہے آج کے دور میں. تو جو لوگ اپنی امانتوں کی بھی رعایت کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، اور جو عہد کر دیا، یہ تو ہمارا دوسرا سبق جو تھا، وہ لوگ جو کہ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، جبکہ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب معاہدہ ہو جائے تو پورا کرنے والے. اب اس کا اختتام جو ہو رہا ہے سورہ مومنون میں، اولئک ھم الوارثون، یہ لوگ ہوں گے وارث کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس، جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے. ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. اور سورہ معارج صرف ایک جملے میں، اولئک فی جنات مکرمون، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو جنتوں کے اندر جن کو اعزاز جن کا کیا جائے گا. اور ان دونوں سے پہلے دونوں جگہوں پر والذین هم علی صلواتہم یحافظون اور والذین هم علی صلاتہم یحافظون، صرف اتنا فرق. وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، وہ لوگ جو اپنی نماز کی محافظت کرتے ہیں. مشفق متعطف تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وهو الذی جعل اللیل والنہار خلفة لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بین ذلك قواما. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. معزز حاضرین اور محترم خواتین، ایک دفعہ ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ ان مجالس میں قرآن مجید کا سلسلے وار درس نہیں ہو رہا ہے کہ شروع سے تدریجاً آگے بڑھ رہے ہوں، بلکہ ایک منتخب نصاب ہے مطالعہ قرآن حکیم کا، جو میں نے مرتب کیا اس مقصد سے کہ جو بنیادی تصورات ہیں ہمارے دین کے بارے میں وہ واضح ہو جائیں، اور اس سے بھی بڑھ کر ایک مسلمان پر جو مدعی ایمان ہے اس پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اس کے جو فرائض ہیں، گویا کہ جو لوازم نجات ہیں، ان کا تصور واضح ہو جائے. اس حوالے سے جو منتخب نصاب یہ ہے جس کا درس ہو رہا ہے سلسلے وار، یہ 6 حصوں پر مشتمل ہے. پہلے حصے میں 4 جامع اسباق تھے: سورۃ العصر، آیت البر، سورہ لقمان کا دوسرا رکوع، اور سورہ حامیم السجدہ کی آیات 30 تا 36. یہ 4 جامع اسباق تھے جن میں کہ جامعیت کے ساتھ نجات کے لوازم، یعنی اس میں ایمان بھی شامل ہے، عمل صالح بھی شامل ہے، حق کی وصیت، دعوت، تبلیغ، علم برداری، اعلان کرنا بھی شامل ہے، اور اس ضمن میں جو بھی تکلیف آئے، جو بھی جھیلنا پڑے، اس پر صبر کرنا بھی شامل ہے. تو ان چاروں مقامات پر یہ چاروں چیزیں مختلف اصطلاحات میں
اور مختلف کانٹیکسٹ میں بیان ہوئی ہیں، لہذا یہ 4 اسباق جو ہیں یہ پہلا حصہ ہے۔ دوسرے حصے میں پھر مباحث ایمانی آئے ہیں۔ اب ایک ایک کر کے ہم نے ایک ایک حصہ جو ہے ان 4 چیزوں میں سے ایک ایک کے لیے وقف کیا ہے۔ تو دوسرا حصہ مباحث ایمان پر مشتمل ہے، سورۃ الفاتحہ، پھر سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی آیات، پھر سورۃ النور، پھر سورۃ التغابن، پھر سورۃ القیامہ۔ 5 دروس تھے۔ اس کے بعد تیسرا حصہ شروع ہوا۔ تیسرے حصے میں عمل صالح کی تشریحات ہیں، لیکن اس میں ترتیب کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ عمل کا معاملہ انفرادی زندگی سے متعلق بھی ہے، عائلی زندگی سے متعلق بھی ہے، معاشرتی زندگی سے متعلق بھی ہے، قومی اور ملی اور ریاستی سطح پر بھی متعلق ہے۔ تو تدریجاً یہ ہے کہ سب سے پہلا سبق جو ہم پڑھ چکے تھے اس وقفے سے قبل، پہلے سبق میں ایک بندہ مومن کی تعمیر سیرت جن بنیادوں پر ہوتی ہے، وہ جو بنیادیں ہیں، فنڈامنٹلز ہیں، ان کا ذکر ہوا تھا سورہ مومنون کی پہلی 11 آیات اور سورہ معارج کی ہم مضمون آیات۔ تقابلی مطالعہ بھی ہم نے کیا، اس سے یہ بات سامنے آئی کہ بندہ مومن کے لیے ظاہر بات ہے پہلی شے تو ایمان ہے ہی، اور اس کے بعد نمبر 2 تعمیر سیرت میں وہ اقامت الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ اس کا ایک پہلو ہے باطنی، والذین هم فی صلاتہم خاشعون، اور ایک ہے اس کے نظام کی مداومت، محافظت، نظام کو قائم کرنا، ایک پورے نظام کی حیثیت سے قائم کرنا۔ اس کے بعد ایفاء عہد ہے، اس کے بعد تزکیہ ہے کہ آدمی اپنا مال خرچ کر سکے ضرورت مندوں کے لیے۔ اس کے بعد جنسی ڈسپلن، کوئی کام غلط نہ ہو، جنسی خواہش جو ہے صرف جائز ضرورتوں سے پوری ہو، یہ ڈسپلن بھی ضروری ہے۔ پھر یہ کہ اگر شہادات ہیں، کوئی شہادتیں ہیں، گواہیاں ہیں، تو ان کو ادا کرنا۔ اول و آخر نماز، یہ ہے فنڈامنٹلز کے جن کے اوپر تعمیر خودی کیسے ہوگی، ایک بندہ مومن کی شخصیت کی تعمیر کن بنیادوں پر ہوگی۔ اب دوسرا سبق ہے یہ کہ جو سورہ الفرقان کے آخری رکوع پر مشتمل ہے، اس میں اگرچہ کچھ اور مضامین بھی شامل ہیں، وہ میں آپ کو بتاؤں گا جب ہمیں پورے رکوع کا مطالعہ کرنا ہے تو وہ مضامین بھی آ جائیں گے، لیکن 17 آیات جو ہیں اس رکوع کی، ان میں سے 10 آیات جو ہیں وہ ایک پوری طرح تعمیر شدہ شخصیت جو بندہ مومن کی ہونی چاہیے، اس کی کیا علامات ہیں، اس کے کیا خصائص ہیں، اس میں کیا چیزیں ہیں کہ جو نمایاں ہیں۔ اس کا فرق یوں سمجھیے کہ جیسے ایک عمارت آپ بناتے ہیں تو آج کل آپ کو معلوم ہے پہلے اس کا سٹرکچر کھڑا ہو جاتا ہے، اگرچہ عام طور پر مغالطہ ہوتا ہے مکان بنانے والے کو کہ بھئی اب تو کام پورا ہو گیا، لیکن بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ اصل کام تو اس کی فنیشنگ ہے، جس قدر محنت، جس قدر مشقت، جس قدر صرفہ اس پر آتا ہے۔ ہر شخص کو جس نے کوئی تعمیر کرایا ہے مکان اپنا، اسے معلوم ہے۔ تو سٹرکچر تو وہ ہے کہ جو ہم سورہ مومنون اور سورہ معارج میں پڑھ چکے ہیں، یہ تو ہے بنیادیں جس پر تعمیر ہوگی، لیکن پھر اس کی فنیشنگ، اس کے آرکیٹیکچرل ٹچز، اس میں خوبصورتی پیدا ہو جائے، دلاویزی پیدا ہو جائے، یہ چیز جو ہے در حقیقت یہ ہے کہ جو ان آیات میں 10 آیات کے اندر سامنے آئیں گی، جس کو کہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ کہتے ہیں فرشتے کے دل آویز ہے مومن، حوروں کو شکایت ہے کم آمیز ہے مومن۔ بہرحال دوسرے مصرے کو اس وقت چھوڑ دے، لیکن یہ جو کہتے ہیں فرشتے کہ دل آویز ہے مومن، مومن کی دل آویزی، اس کی شخصیت کے کہ جو تعمیر ہو چکی ہے قرآنی اساسات پر، اس کے نمایاں اوصاف کیا ہوں گے، یہ ہے در حقیقت اس رکوع کی 17 آیتوں میں سے 10 آیتوں کا موضوع۔ اور وہی 10 آیتیں گویا کہ ہمارے اس مسلسل جو ہم منتخب نصاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس میں جو نفس مضمون کی کڑیاں ہیں، اس کے اعتبار سے وہی 10 آیات اصل ہماری توجہ کا یہاں پر مرکز ہوگی۔ البتہ یہ کہ پہلی 2 آیات اور آخری آیت، اس میں حکمت ایمان اس کا بیان ہے، اور وہ گویا کہ خلاصہ ہے اس کا جو کہ ایمانی مباحث میں ہم پڑھ چکے ہیں۔
اور درمیان میں اس رکوع کے 4 آیات جو ہیں وہ حکمت دین میں سب سے بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں جن کا سد باب کرنا ہے، اور پھر یہ کہ گناہ کا ارتکاب ہو ہی جائے تو آیا اس کے نتائج سے، عواقب سے، اس کے اثرات سے بچنے کا کوئی راستہ ہے بھی کہ نہیں۔ یہ در حقیقت حکمت دین کے 2 بہت اہم موضوعات ہیں کہ جن پر جو اصل جوف ہے اس رکوع کا درمیانی حصہ، اس میں گفتگو ہوئی ہے۔ بس یہ تمہیدی کلمات جو ہیں کافی ہیں۔ اب آئیے ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج رکھے، وجعل فیہا سراجا، اور اس میں ایک چراغ رکھا، وقمرا منیرا، اور چاند رکھا کہ جو روشن ہے، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، اور وہی ہے کہ جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے لگا دیا ہے، ایک دوسرے کے پیچھے چلے آ رہے ہیں مسلسل، رات دن کے تعاقب میں ہے، دن رات کے تعاقب میں ہے۔ لمن اراد ان یذکر، یہ سب کچھ ان کے لیے ہے کہ جو تذکر حاصل کرنا چاہے، یاد دہانی حاصل کرنا چاہے، او اراد شکورا، یا جو شکر کرنا چاہے۔ تو اب یہ جو 2 آیتیں ہیں یہ جان لیجئے کہ در حقیقت ہم نے جو سورہ آل عمران میں پڑھا، بلکہ اس کی ہم مضمون آیت سورہ بقرہ کی بھی اس دوران درس جو ہے ہمارے زیر مطالعہ رہی، کہ یہ تمام جو فینومینا آف دی نیچر ہیں، اس کائنات میں جو کچھ ہے، اور جو اس کے چلنے کے اندر جو فینومینا سامنے آ رہے ہیں، کریشن آف ہیونز اینڈ ارتھ، آسمانوں اور زمین کی تخلیق، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، یہ طویل آیت ہے، بار بار اس وقت دہرائی گئی ہے۔ اور سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی آیات جو ہمارا درس ہے مستقل، اس میں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ ہے کہ آسمان اور زمین کی تخلیق اور یہ اس کا جو نظام چل رہا ہے، اس میں رات اور دن کا جو عمل ہے۔ مشفق متعطف، اگر رات ہی رہتی ایک مقام پر قرآن میں آیا ہمیشہ ہمیشہ، تو کیا زندگی ممکن ہوتی؟ اگر دن ہی رہتا ہمیشہ ہمیشہ تو کیا زندگی ممکن ہوتی؟ ظاہر بات ہے کہ نہیں۔ تو یہ دن اور رات کا الٹ پھیر جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پلانٹ کنگڈم کے اندر جو ان کا ریسپیریٹری پروسیس ہے وہ ریورس ہو جاتا ہے۔ دن میں وہ آکسیجن چھوڑتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں، رات کو وہ کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتے ہیں اور آکسیجن جو ہے وہ لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ درختوں کے نیچے سونا جو ہے رات کے وقت وہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں دن میں آپ ان کے سائے تلے آرام کریں، بہت عمدہ بات ہے۔ آکسیجن تو چھوڑ رہے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ جو جذب کر رہے ہیں وہی کاربن ہے جو فوٹو سنتھسس کے پروسیس کے تحت وہ پھر جو ہے لکڑی کی شکل اختیار کر رہا ہے، انرجی کا گویا کہ خزانہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ نشانیاں ہیں اللہ کی، وہ دکھا کر دیکھو بھائی، اس کو دیکھو، کوئی یاد آیا تمہیں کہ نہیں؟ اس سورج کو دیکھو، اس کو دیکھ کر کسی کی ربوبیت کا احساس تمہارے ذہن میں پیدا ہوا یا نہیں؟ یہ رات اور دن کے نظام پر غور کرو، کسی کی حکمت کا تصور تمہارے سامنے آیا کہ نہیں؟ یہ نشانیاں ہیں کہ جو چیز انسان کو تذکر، اسی کو کہتے ہیں۔ یہ در حقیقت تعلم نہیں ہے، تذکر ہے۔ تعلم اس کو کہیں گے کہ کوئی شے معلوم نہیں تھی اور آپ نے اس کا علم حاصل کیا۔ تعلیم کسی کو علم دینا اور تعلم علم حاصل کرنا، پہلے وہ شے آپ کے علم میں نہیں تھی، آپ نے حاصل کی۔ تذکر اسے کہیں گے کہ وہ چیز آپ کے علم میں تھی، آپ کے پاس تھی، لیکن کچھ ذہول ہو گیا ہے، اس کی طرف سے عدم توجہی کی وجہ سے اب اس پر نگاہ جو ہے مرکوز نہیں ہے، تو نشانیوں کے ذریعے سے اس کو یاد دلا دینا۔ فذکر انما انت مذکر، اے نبی آپ تو یاد دہانی کراتے رہیے، اور آپ کا کام سوائے یاد دہانی کرانے کا اور کچھ نہیں ہے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر کوئی داروغہ نہیں ہے کہ آپ ان کو زبردستی ایمان کی طرف لے آئیں۔ افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مومنین، تو یہ صورتحال جو ہے تذکر ہے۔ اور تذکر کے بعد دوسرا قدم کیا آتا ہے؟ وہ تشکر ہے۔ ان چیزوں سے ہمیں جو فائدے ہو رہے ہیں، ان چیزوں سے ہماری جو ضروریات پوری ہو رہی ہیں، ان چیزوں سے ہمارے وجود کے لیے جو تسلسل کا سامان فراہم ہو رہا ہے، اس پر شکر کرنا۔ پہلے اللہ کی معرفت ہوئی، اللہ کو پہچانا،
ان تمام آیات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہو گئی۔ اگلا قدم یہ ہے کہ اس کے لیے شکر کا بے انتہا بے پایہ جذبہ قلب کی گہرائیوں سے ابھرے۔ اس کی میں تفصیل بیان کر چکا ہوں سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ شکر کیا ہے؟ اگر کوئی آپ کے ساتھ بھلائی کرے، کوئی آپ کی ضرورت پوری کر دے، کوئی آپ کی تکلیف رفع کر دے، تو اس کے جواب میں قلب کی گہرائی سے ایک جذبہ ابھرتا ہے جسے ہم کہتے ہیں احسان مندی۔ یہ احسان مندی جو ہے اگر نہ ظاہر ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی شخصیت مسخ ہو چکی ہے، فطرت مسخ ہو، جسے پتہ ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہوا کہ میرے ساتھ کسی نے بھلائی کی ہے، تو یہ تو یوں سمجھیے کہ پرورٹڈ نیچر ہے۔ اگر فطرت اپنی صلاحیت پر اور اپنی صحت پر برقرار ہے تو لازماً جذبہ شکر پیدا ہوتا ہے۔ یہ حیوانوں کے اندر بھی ہے، اس کے لیے بہت سے قصے کہانیاں بھی مشہور ہیں، لیکن حیوان بھی، ایک پیاسے حیوان کے سامنے آپ پانی رکھ دیجئے، وہ پانی پی کر پھر جو سر اٹھا کر آپ کو دیکھے گا تو اس کی آنکھوں کے اندر جذبہ تشکر آپ کو ابلتا ہوا نظر آئے گا کہ وہ آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہے، اگرچہ زبان اس کے پاس نہیں۔ تو یہ جو تشکر ہے، اور در حقیقت اس کے لیے یہ ہے کہ ایک شخص تو یہ سوچ کر یہاں تک تو پہنچ گیا، مادی ساری معلومات اس کو پہنچ گئی کہ یہ جو پلینٹ ہے ارتھ، اس پر زندگی کے سارے لوازم اور ساری ضروریات سورج سے پورا ہو رہی ہیں۔ آپ بتائیے سورس آف انرجی کون ہے؟ سورج ہے۔ یہ سورج کی انرجی ہے جو درختوں میں سٹور ہو رہی ہے فوٹو سنتھسس کے ذریعے سے۔ وہی لکڑی آپ جلاتے ہیں، وہی آگ بنا کے نکل آتی ہے، یہ سورج کی حرارت ہے در حقیقت جو اس میں سٹور ہو گئی تھی۔ یہ ساری فصلیں پک رہی ہیں، یہ موسم بدلتے ہیں، یہ ہوائیں چلتی ہیں، ان سب کا نظام سورج کے ساتھ وابستہ ہے۔ اب ایک شکل تو یہ ہے کہ جب انسانوں نے دیکھا کہ یہ تو ہماری زندگی کے لیے بہت ہی لازمی شے ہے، انہوں نے سورج کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، ڈنڈوت کی، اور سمجھ لیا کہ یہی ہمارا رب ہے، ہمارا معبود۔ لہذا جذبہ تشکر جو ہے، اگر تو وہ احسان کسی انسان نے کیا ہو تو آپ اس کا بدلہ، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، آپ لازماً اگر وہی فطرت صحیح ہے آپ کے اندر خواہش پیدا ہوگی اس نے مجھ پر یہ احسان کیا ہے، کوئی شکل ایسی ہو کہ میں بھی اس احسان کا بدلہ چکاؤں، یہ بھی فطرت کا تقاضا ہے۔ لیکن یہ کہ وہ ہستی ایسی ہے کہ جس کی آپ کو خدمت نہیں کر سکتے۔ والدین کے احسانات کا بدلہ کچھ آپ چکا سکتے ہیں کہ اگر وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے ہیں تمہارے پاس، ان کی خدمت کرو، ان کی رضا حاصل کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بڑا بدبخت ہے وہ شخص کہ جس کے پاس اس کے والدین میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچے اور پھر بھی وہ جنت میں داخل نہ ہوا۔ یعنی جنت میں داخل ہونے کا شور شارٹ راستہ یہ تھا کہ والدین کی خدمت کرتا، انہیں خوش رکھتا، اور ان کے لیے جو بھی کر سکتا ہو دل جوئی کے لیے کرتا رہتا، تو یہ گویا کہ جنت میں داخلے کا شور شارٹ راستہ تھا۔ پھر بھی وہ جو ہے محروم رہ گیا تو بہت ہی بڑا بدبخت ہے۔ تو اگر تو انسانی معاملہ ہے تو کوئی نہ کوئی آپ اس کے بدلے کی شکل سوچ سکتے۔ اس سورج کو کیا بدلہ دیں گے؟ سورج کا تو یہی ہے کہ آپ نے سر جھکا دیا، اس کی تعظیم، اس کی عظمت، اس کے مندر بنا دیے، یہ سب کچھ ہو گیا۔ سورج پرستی، چاند پرستی، ستارہ پرستی، یہ تمام مظاہر پرستی جو دنیا میں ہوئی ہے، یہ مشرکین جو ہے درختوں کو بھی پوج رہے ہیں، فلاں چیز کو پوج رہے ہیں۔ تو یہ ہے ایک، اور ایک جو آخری اس میں چھلانگ لگائی جاتی ہے، یہ سارے معاملات ہم سورہ لقمان کے درس میں پڑھ چکے ہیں، بس ایک چھلانگ، یہ سورج بھی مخلوق، چاند بھی مخلوق، یہ تمام چیزیں مخلوق، یہ سب کسی اور کے قانون کے شکنجے میں کسے ہوئے ہیں، یہ خود مختار نہیں ہے۔ تو اصل میں عبادت کا حقدار تو وہ ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا۔ یہی بات ہے جو سورہ انعام میں آئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم پر جو حجت قائم کی، کہا کہ اچھا یہ ستارہ شاید یہ شاید رب ہے، وہ ان پر حجت قائم کرنے کا طریقہ تھا۔ جب وہ ستارہ غروب ہو گیا فرمایا میں انی لا احب العافلین، یہ جو مستقل رہنے والی شے نہیں ہے اس کو میں کیسے پوجوں۔ پھر چاند کو دیکھا، یہ بڑا ہے، روشن ہے، شاید یہ رب ہے۔ پھر کہا وہ بھی ڈوب گیا، میں تو نہیں اس کو پوج سکتا۔ پھر سورج کو دیکھا، ہاذا اکبر، ہاذا ربی، ہاذا اکبر، شاید یہ ہے ہمارا رب، یہ سب سے بڑا ہے۔ جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کیا کہا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے تو اپنا رخ ہر طرف سے موڑ کر کاٹ کر یکسو ہو کر اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے، میں اس کا پیروکار ہوں، میں اس کا
عبادت گزار ہوں، میں اس کی بندگی کروں گا، میں اس کو پکاروں گا، اس سے دعائیں کروں گا اور کسی سے نہیں۔ یہ ہے در حقیقت جو لب لباب ہے ایمان کے ضمن میں قرآن مجید کے طریقے استدلال کا۔ اب کہیں یہ چیزیں تفصیل سے آتی ہے۔ اب یہاں پر آپ نے دیکھا کہ 2 آیتوں میں اس کا خلاصہ آ گیا، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا۔ اب یہ بروج کیا ہے آسمان میں؟ ابھی تک آسمان کی حقیقت بھی ہم پر منکشف نہیں ہو سکی، ہماری سائنس وہاں تک نہیں پہنچی۔ برج کیا ہے یہ بھی ہم نہیں جانتے۔ کوئی نمایاں اور اہم مقامات ہیں کہ جہاں پر کوئی بڑے پہرے ہیں، جیسے کہ بعض صورتوں میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پہرے کے دار بیٹھے رہتے ہیں فرشتے، کہ اگر جنات کوشش کرتے ہیں عالم بالا سے کوئی خبریں لینے کی تو یہ کہ ان کے اوپر پھر وہاں سے میزائل پھینکے جاتے ہیں، شہاب ثاقب جسے ہم کہتے ہیں وہ ان کے اوپر مارے جاتے ہیں، وہ میزائل سے۔ لیکن بہرحال اس کی اصل حقیقت سے ہم ابھی واقف نہیں۔ لیکن اس کے بعد فرمایا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا، اس میں سورج رکھا لیکن سورج کو چراغ کہا۔ دیکھیے چراغ میں تیل جلتا ہے تو روشنی پیدا ہوتی ہے، سورج کے اندر عمل جو ہے کمبسچن کا، جلنے کا، حریق کا، وہ جاری ہے، اور وہاں سے حرارت بھی نکل رہی ہے، روشنی بھی نکل رہی ہے۔ قمرا منیرا، اور چاند جو ہے وہ روشن تو ہے لیکن یہ روشنی اس کی ذاتی نہیں ہے۔ چاند جو ٹھنڈی شے ہے، اس میں نہ کوئی حرارت ہے نہ کوئی روشنی ہے، وہ تو ریفلیکٹ کرتا ہے صرف سورج کی روشنی کو۔ اس اعتبار سے وہ روشن تو ہے لیکن چراغ نہیں ہے، چراغ سورج ہے۔ اب دیکھیے یہ چیز آج سے 1400 برس پہلے کہی جا رہی ہے۔ اصل میں اسی قسم کے نکات ہیں کہ جس نے متاثر کیا مورس بوکائی کو کہ قرآن مجید کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ جو سائنٹیفک انکشافات ہوئے ہیں اور آج انسانوں کو جو کچھ معلوم ہے، ورنہ اس سے پہلے چاند اور سورج کے درمیان کیا فرق کر سکتا تھا انسان، کہ کس کی روشنی ذاتی ہے اور کس کی روشنی جو ہے مستعار ہے، کسی سے لی ہوئی ہے، ریفلیکٹ ہو رہی ہے۔ لیکن الفاظ قرآن کے یہ وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا، اس کے اندر چراغ ہے، ایک جل رہا ہے، اس کے اندر اس کا تیل ہے، وہ کوئی ایٹمک مادہ ہے جو جل رہا ہے، جس کے وہاں طوفان پر طوفان آتے رہتے ہیں، ایکسپلوژنز ہوتے رہتے ہیں، جس کی حرارت کا ہم کو تصور نہیں کر سکتے، بلینز آف فارن ہائٹ ٹیمپریچر ہو رہا ہے۔ وہ سب کیا ہے؟ وہ سراج ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ رب رحیم